تاریخ میں آیا ہے کہ سلطان غیاث الدین ایک دفعہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے جو ان کے ساتھ اس کے ملازمین تھے ان کے ساتھ شکار پہ نکلا، تو انہوں نے اپنا شکار دیکھا اور اس پہ نشانہ باندھا۔ جب انہوں نے نشانہ باندھا تو ان کا نشانہ چونکا اور پاس ہی ایک لکڑہارا جو کہ لکڑ کاٹ رہا تھا، تیر اس کے گلے کے آر پار ہو گیا۔ سلطان غیاث الدین اس کے پاس جب گیا تو وہ تڑپ رہا تھا اور تڑپ کے مر گیا۔ سلطان غیاث الدین نے پتہ لگایا کہ یہ کون ہے، تو پھر وہ اس کی والدہ ماجدہ کے پاس گیا جس کا صرف وہ اکیلا سہارا تھا۔ والدہ ماجدہ نے جب اپنے بچے کے بارے میں سنا کہ اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مر گیا ہے، تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ سلطان غیاث الدین اسی وقت قاضی وقت کے پاس چلا گیا اور اسے جا کے بتایا کہ مجھ سے قتل ہو چکا ہے، میں نے کسی کو مارا ہے، آپ اس کا انصاف کریں۔ تو قاضی صاحب نے جب سلطان غیاث الدین کی یہ بات سنی تو انہوں نے اس لڑکے کی والدہ ماجدہ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ جب اس کی والدہ ماجدہ دربار میں پہنچی تو قاضی نے کہا کہ سلطان غیاث الدین نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، تو اب آپ بتاؤ کہ اس کو کیا سزا دینی ہے۔ تو اس کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ سلطان غیاث الدین جیسا حاکم ہمیں کبھی نہیں ملے گا جو خود آ کے قاضی کے دربار میں یہ بات قبول کرتا ہے، مانتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، تو میں آج سے سلطان غیاث الدین کو معاف کرتی ہوں اور میرا آج سے سلطان غیاث الدین ہی بیٹا ہے۔ تو اس کے بعد سلطان غیاث الدین نے قاضی کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا کہ قاضی صاحب، اگر آج آپ میرے سلطان ہونے کا ذرا سا بھی خیال کرتے اور فیصلے میں ذرا سے بھی میری حمایت کرتے تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا۔ تو قاضی صاحب نے بھی سلطان کو کہا کہ سلطان صاحب، اگر آج آپ اپنی سلطانیت کا تھوڑا سا بھی خیال کرتے، سلطانیت کو تھوڑا سا بھی اپنے سامنے لے کے آتے کہ آپ وقت کے حاکم ہیں، تو میں بھی آپ کی سر تن سے جدا کرنے کا حکم کر دیتا۔ تو یہ تھے حاکم جن سے اگر کوئی زیادتی ہوتی، جن سے اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچتا تو وہ خود حاکم کے پاس، خود قاضی کے پاس جاتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور آج ہمارے حاکم پاس قاضی کے پاس جانے کی بجائے خود قاضی کو جرم دار قرار دیتے ہیں، خود قاضی کو کہتے ہیں کہ یہ جرم، یہ جو ہے، یہ بندہ جو ہے یہ جرم دار ہے، اس کے پاس ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارے حاکموں کا جو ہے وہ حال ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ کھو دی ہم نے اپنے سلاف سے جو میراث پائی تھی، کھو دی ہم نے اپنے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ قاضی کو اس کے جو کام تھا اس سے فارغ کر دیا، اس کو زائل کر دیا۔ قاضی صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق، میری کیا غلطی تھی، کیا خطا تھی کہ مجھ سے میرے کام سے زائل کر دیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری جو آواز ہے وہ سائل کی آواز سے بڑھتی ہے، تمہاری جو آواز ہے وہ سائل جو آپ کے پاس آتا ہے اس کی آواز سے اونچی جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کے جو ڈیوٹی ہے اسے دستبردار کر دیا ہے۔ میرے بھائی، یہ حاکم تھے، یہ جنہوں نے 3 براعظموں پہ حکومت کی، اس طرح کے ان کے نظام تھے، اس طرح کے ان کے قاضی تھے، اس طرح کے ان کے حاکم تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کے رستوں پہ چلنے کی تلقین عطا فرمائے اور ہمارے ان حاکموں کو اور ہمارے قاضیوں کو ان جیسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔